آج کا یہ جو ہمارا عنوان ہے، اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام جو کہ اس دنیا کا سب سے امن پسند مذہب ہے، اس مذہب نے جنگ اور وار کے سلسلے میں کیا نظریات پیش کیے ہیں، اور اسلام نے جنگ و جدال کے موقع پر کس طریقے کے احکامات انسانیت کو دی ہیں۔ آج کے اس کلاس کا مقصد در حقیقت اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ فبیہا، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جنگ کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کیا کرو کہ ہماری فلاں سے لڑائی ہو جائے یا فلاں سے ہماری جنگ ہو جائے۔ اسلام اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسلام جنگ کی اجازت ضرور دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن حالات کا مقابلہ کرنا جنگ کے بغیر ممکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر آپ کی جان لینے پر کمر بستہ ہو جائے اور اس بات کا عزم کر لے کہ آپ کو بہرحال مار ہی دینا ہے، ایسے موقع پر اگر آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تو ظاہر ہے کہ آپ مارے جائیں گے۔ اب اگر کوئی مذہب یا دنیا کا کوئی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے موقع پر بھی جنگ نہیں کرنی ہے بلکہ خاموشی سے پٹ جانا ہے، مر جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فلسفی کو دنیا کا کوئی انسان پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی عقل رکھنے والا انسان اسے مان سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنگ ایک فطری چیز ہے، یہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسلام جنگ کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے اس جنگ کا مقصد، اس جنگ کے اوپر کام کرنے کا طریقہ، اسی طریقے سے اس جنگ کے اندر جو مقاصد ہیں، جو پرپس ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ایتھسٹ ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی، انہوں نے تقریباً اس بات کا اس قدر زور و شور سے اعلان کیا پوری دنیا کے اندر کہ اسلام امن کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے دنیا کے اندر ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قدر اس آواز کو بلند کیا گیا کہ ایک عام ذہنیت کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام جنگ ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلامو فوبس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے قریب سے گزر جائیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ان کی جان لینے پر آمادہ ہیں، وہ آپ سے ڈرنے لگیں گے، چونکہ ان کے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ بٹھا دی گئی ہے، اس کے دماغ میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ حالانکہ اسلام کے سلسلے میں جو ہمارے زمانے میں ایک نیریٹو ہے، لوگ جس طریقے سے اسلام کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی واضح سی غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، مسلمانوں کے اعمال کو سامنے رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں کوئی آدمی اگر اسلام پر اعتراض کرے گا تو وہ کہے گا دیکھو اسلامک تنظیموں کو دیکھو، تم داعش نام کی تنظیم ہے جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے، طالبان نام کی تنظیم ہے جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے، اس طریقے کی تنظیموں کی مثال دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی مذہب کے ماننے والوں کا عمل ہمیشہ ایک طرف ہوتا ہے، اس مذہب کے پیش کیے گئے نظریات ہمیشہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعش جیسی تنظیم کہ جن کو لے کر کے آپ اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، آپ قرآن کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں تو اب خود یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی تنظیم تھی ہی نہیں۔ اس کو فنڈ کرنے والے، اس کو بنانے والے سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہیں بنایا تھا۔ تو اس وجہ سے ایسی تنظیموں کو لے کر کے آپ اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اسلام میں جو چیز اہم ہے، قرآن اور حدیث، آپ اس کو اٹھائیے،
اس کو اٹھانے کے بعد اسلام نے جنگ کے سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ پھر غور کر کے بتائیے کہ کیا یہ احکامات، یہ تعلیمات انسانی ذہن کے خلاف ہیں، دنیا کے امن کے خلاف ہیں، یا یہ چیزیں دنیا کے امن کو برقرار رکھنے والی ہیں۔ اچھا، دنیا میں جب کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہوتا ہے وہ ہے اسلامی مطلب انسانوں کی جان، ٹھیک ہے؟ جنگ ہوگی تو انسانوں کی جان ہی جائے گی اس کے اندر۔ اب اسلام کا نظریہ انسانی جان کی اہمیت کے بارے میں دیکھیے کہ اسلام انسانی جان کے سلسلے میں کس قدر اہمیت کو جو ہے اشارہ کرتا ہے اس کے اوپر۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یہاں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا، بلکہ یہ کہا گیا کسی بھی انسان کو قتل کرنا، وہ دنیا کے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایسا ہے گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کا خون کر دیا۔ تو اسلام میں جان کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک موقع پر اچھے لوگوں کی صفات شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ان دونوں جگہوں پر انسانی جان کی اہمیت بڑی مطلب جلی حروف میں جو ہے بیان کی گئی، ٹھیک؟ لیکن آپ ذرا ایک مرتبہ غور کیجئے، اسلام جس معاشرے میں اس دنیا میں آیا تھا اور جس وقت اس دنیا میں آیا تھا اس وقت دنیا کی جو دوسری سیولائزڈ کنٹریز تھیں، جو تہذیبی ممالک تھے، ان کے اندر اسلامی جان کی کیا اہمیت تھی؟ اس اہمیت کو جاننے کے لیے اگر آپ history.com یوٹیوب گوگل کا ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس کے اوپر جائیے اور وہاں پر سرچ کیجئے گلیڈیٹر، ٹھیک ہے؟ تو پورا ایک مضمون وہاں پر آئے گا، اور اس مضمون کے اندر آپ کو ایک چیز ملے گی، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 104 سال پہلے سے لے کر کے آگے کے کئی سو سالوں تک، جب تک رومن امپائر دنیا کے اندر موجود تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کے یہاں غلام ہوا کرتے تھے، اور ان غلاموں کا کھیل ہوتا تھا، فائٹنگ، مووی بھی اس کے اوپر، اچھا، فائٹنگ کا کھیل ہوتا تھا باضابطہ۔ اور جیسے ہمارے زمانے میں UFC وغیرہ فائٹ ہے نا، WWE UFC وغیرہ فائٹ ہے نا، اس کے ہاں، تو اس مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی سیولائزڈ شکل ہو سکتی ہے یہ، لیکن اس کھیل میں اور اس کھیل میں ایک فرق ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ بس سامنے والے کو بے بس کر دیجئے، وہ ہار مان جائے، لیکن اس کھیل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سامنے والے کی جان لینی ہے، یعنی آپ کی فتح، آپ کی جیت تب مانی جائے گی کہ جب آپ سامنے والے کو جان سے مار دیجئے گا یا سامنے والا آپ کو جان سے مار دے گا۔ تو اس صورت میں دونوں ہی کھیلنے والے در حقیقت مجبور ہوا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں مارا تو یہ مجھے مار دے گا۔ یہ اتنی بیکار اہمیت تھی انسانی جان کی کہ معمولی کھیل تماشوں میں انسانوں کی جان چلی جا رہی ہے، لوگوں کی تھوڑی بہت دعوتیں ہو رہی ہیں تو ان دعوتوں کے اندر لوگ انسانوں کی جان کو جو ہے کھلونا بنا کر کے کھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں دنیا کی دوسری سپر پاور تھی پرشین امپائر۔ پرشین امپائر میں باضابطہ ایک تہوار تھا کہ جس تہوار کے اندر کھیل ہی یہ تھا کہ اس دن لوگ تلوار لے کر کے نکلا کرتے تھے، اور جو مائنورٹیز تھی ملک کے اندر، اقلیت، ان کو جا کر کے جہاں ملتے تھے قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ انسانی جان کی اہمیت تھی۔ تو جس معاشرے میں انسانی جان کی یہ اہمیت ہو کہ معمولی بات پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہو، اور اسلام آیا عرب میں، عرب کے قبائلی نظام کی کیا صورتحال تھی کہ کسی نے اگر کسی کی رسی توڑ دی تو اس کے اوپر جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ چلتی تھی 40 سال تک کہ میری رسی توڑی کیوں، اور لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو زمین میں دفن کر دیا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جہاں پر طاقتور کمزور کو کھا جا رہا تھا، اس ایسے معاشرے میں آ کر کے یہ اعلان کرنا کہ بھائی جو ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا، یہ در حقیقت ایک انقلابی اعلان تھا جو اسلام نے اس زمانے میں پیش کیا تھا۔ آپ جب کسی ملحد کے سامنے یہ بات رکھیں گے نا، اور یہ آیت اس کے سامنے پیش کریں گے کہ تم کہتے ہو اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے،
ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک معمولی انسان کی جان کی بھی ایسی اہمیت ہے کہ اس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل مانا جا رہا ہے، تو وہ سامنے سے یہ کہے گا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کی تھی، یعنی انہیں یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو کسی ایک انسان کو قتل مت کرنا، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ حکم تو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، تمہیں تو نہیں دیا گیا۔ تو آپ اس کو کہیے کہ آپ سرٹیفکیٹڈ بیوقوف ہیں۔ اگر آپ اسلامک فیلڈ میں کسی چیز کے اوپر آبجیکشن کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو اسلامک ایپسٹیمولوجی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اندر فلسفی آف اسلامک لا جس نے بھی پڑھی ہوگی، یعنی اسلامی فقہ، اس کو یہ بات اچھے سے معلوم ہوگی کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی ایسا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کی امتوں کو یہ حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر کوئی تردید نہیں کر رہے ہیں، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز ہمارے لیے بھی پریکٹیکل رہتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمارے اوپر بھی فرض تھی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے آگے بھی کہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، ہر چیز کی اہمیت قرآن کریم نے بیان کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، لیکن کیا کسی انسان کی جان اتنی اہم ہے کہ کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کسی انسان کو مارا جا سکتا ہے۔ کب مارا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے طے کیا، حق کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مچاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، بے کسوں کو جو ہے ستاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو بدلے میں مار دیا جائے گا۔ تو ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے فساد کوئی ایک انسان مچا سکتا ہے، فساد پوری کی پوری قوم بھی مچا سکتی ہے، پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا ملک کسی جگہ فساد مچا سکتا ہے۔ تو جب کوئی ملک فساد مچائے گا تو اس ملک کو جب سزا دی جاتی ہے اور اس کو زمین میں فساد مچانے سے روکا جاتا ہے، تو اسی کو اسلام کا نظریہ جنگ کہتے ہیں اور اسی کو کنسیپٹ آف جہاد بولتے ہیں۔ بس دنیا سے ظلم کا خاتمہ، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ الجہاد۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مارا جائے، انہیں سولی دی جائے۔ اچھا، اس چیز سے دنیا کا کون عقل مند انسان انکار کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے کی تہذیب کی جو اسلام کو ٹیررزم کا جو ہے یہ سرٹیفکیٹ دینے میں تلی ہوئی ہے، کیا ان تہذیبوں میں کسی ظالم کو قتل نہیں کیا جاتا؟ کیا ان تہذیبوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو مارے گا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پھر وہ کل ہو کر کے کسی اور کو مارے گا، پرسوں ہو کر کے کسی اور کو مارے گا۔ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری اس قدر کیوں ہے؟ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو صحیح سزا نہیں مل رہی ہے، مجرم جیل جا رہا ہے، پھر دوبارہ واپس نکل کے باہر آ جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قوت مل رہی کہ میں چلو ایک مرتبہ تو بچ کے آ گیا، چلو اب کسی اور کو مار دو۔ اسی وجہ سے جرم پر قابو نہیں آتا۔ ٹھیک، اس لیے اسلام نے یہ بات ضرور کہی۔ اچھا، اگر کوئی ملحد، کبھی کوئی ایتھسٹ آپ کے سامنے گفتگو کرے اسلام کے نظریے جنگ کے اوپر کہ اسلام جنگ کی تعلیم کیوں دیتا ہے، تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہوگی کہ جو بھی ایتھسٹ ہوتا ہے وہ ڈارونسٹ ضرور ہوتا ہے، وہ ڈارونین ایولوشن کے اوپر ایمان ضرور رکھتا ہے۔ تو ڈارونسٹ ایولوشن کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، خود ان کے نزدیک بھی یہ بات پروف ہے کہ جنگ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان جنگ کرتا ہے، معمولی بات پر لوگ لڑائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، تو ان کو پتہ یہ چلا کہ چونکہ ہم لوگ ایولوشن کا رزلٹ ہیں، ہم پیچھے سے ایوالو کرتے یہاں تک پہنچے تھے۔ اچھا، ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ سب سے زیادہ میچ کرتا ہے چمپینزی سے، تو چمپینزی اور گوریلا وغیرہ جو ہے یہ ہمارے بالکل قریبی چچازاد یا ماموزاد بھائی لگے۔ ٹھیک ہے، جب گوریلا اور چمپینزی کی زندگی کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں؟ گوریلا اور چمپینزی میں جو ایک بڑا گروپ ہوتا ہے وہ چھوٹے گروپ پر حملہ کرتا ہے،
چھوٹے گروپ پر حملہ کرنے سے اس کو کئی سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ریسورسز، ان کے وسائل ان کے پاس میں آتے ہیں تو ان کو جینے کی سہولت مل جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی فیمیل ان کے پاس میں آ جاتی ہے تو ان کو نسل بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس سے ڈارونسٹ نے یہ رزلٹ نکالا کہ ایک زمانے میں ہمارے آبا و اجداد نے بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور دنیا کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں کی ہوگی. تو یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. جب انسان کے نیچر میں یہ بات شامل ہے تو آپ اس کو ٹیررزم نہیں بول سکتے. یہ چیز ٹیررزم تب بنے گی جب اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. ٹھیک، اسلام کبھی بھی فطرت کے اگینسٹ بات نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ میں سے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کسی نہ کسی لڑکی سے اٹریکٹ ہوئیے گا. تو اسلام نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بھائی بالکل کچھ نہیں کرنا، آپ جو ہے اپنی نسوں کو کٹوا لیجئے اور اپنا آپریشن کروا لیجئے، اپنے اندر کی اس خواہش کو بالکل ختم کر دیجئے. اسلام نے ایسا کہیں نہیں کہا. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں، اس خواہش کا استعمال کیجئے، اپنی اس خواہش پر عمل کیجئے لیکن صحیح طریقے سے کیجئے. اسی طریقے سے ہر انسان کی فطرت میں بھوک اور پیاس موجود ہے نا، انسان کی نیچر کا حصہ ہے. تو اسلام نے تھوڑا یہ کہا کہ تم اپنی اس نیچر کے اگینسٹ چلے جاؤ، بھوک اور پیاس جب لگے تو کچھ کھاؤ پیو مت. اسلام نے کہا کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو. تو جنگ بھی اس انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان لڑتا ہے، اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے. اسلام نے بس اتنا کہا کہ اس کو صحیح چیز کے لیے کیا کرو، استعمال کرو. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ بات سمجھ گئے اچھی طریقے سے. اسلام نے جنگ کا حکم سب سے پہلے کب دیا؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکے کے اندر رہے، وہاں پر آپ پر بے شمار ظلم کیا گیا لیکن اسلام نے جنگ کا حکم نہیں دیا. لیکن پھر زمانہ آیا مدینہ کی زندگی کا، تو پھر اسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ کا حکم دیا. اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر چونکہ ظلم کیا گیا ہے اس لیے انہیں قتال کرنے کی اجازت ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں. ٹھیک، اب یہاں پر آپ دو ٹرم اپنے دماغ میں رکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک ہے آفینسو وار اور ایک ہے ڈیفینسو وار. آفینسو وار کا کیا مطلب ہے؟ آفینسو وار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود آگے بڑھ کر کسی پر حملہ کیا. ٹھیک، اور ڈیفینسو وار کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے نے حملہ کیا اور ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. ٹھیک، اسلام میں یہ دونوں طریقے کی جنگ پائی جاتی ہے. اسلام آفینسو وار کا بھی قائل ہے اور ڈیفینسو وار کا بھی قائل ہے، اقدامی جنگ کا بھی قائل ہے، دفاعی جنگ کا بھی قائل ہے. اصل میں یہ ٹرم میں نے اس لیے سمجھا دی کہ ہمارے زمانے میں ویسٹرن سویلائزیشن کے اعتراضات سے، مغربی تہذیب کے اعتراضات سے متاثر ہو کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام میں ہی ریفارمیشن کے اوپر تل بیٹھے ہیں ایک دم. میں نے کل بتایا تھا نا اس سے پہلے کے کلاس میں کہ لوگ اعتراضات جب سنتے ہیں اور انہیں جب جواب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سوچتے ہیں کہ اپنے ہی نظریات سے سمجھوتا کر لیا جائے. حالانکہ ہم اس کو بولتے ہیں اپولوجیٹک رویہ. آپ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے نظریات سے سمجھوتا مت کیجیے. جب اعتراض ہوا تو کہا نہیں اسلام میں صرف ڈیفینسو وار ہے، جب کوئی آپ کے پیچھے پڑے تو آپ کو جواب دینا. ایسا نہیں ہے، آفینسو وار پوری دنیا کے اندر موجود ہے. ہر جگہ یہ آفینسو وار کا معاملہ پایا جاتا ہے. ٹھیک، آج امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جو حملہ کیا تو آفینسو وار ہے یا ڈیفینسو وار ہے؟ آفینسو ہی تو ہے. انہوں نے کیا بول کر کے حملہ کیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ کل ہو کر کے طاقت بن جائے گا ایران اور ہمارے خلاف اس طاقت کو استعمال کرے گا. تو ہم نے سوچا کہ ناک کا پھن جو ہے آگے بڑھے اس سے پہلے ہی ناک کا سر کیا کر دیا جائے، کچل دیا جائے. تو یہ تو انسانی سوچ ہے. تو اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو بہت صحیح اور ہم نے کر دیا تو بہت غلط. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک چیز بہت ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑا جرم ہے ضعیفی. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ضعیفی. اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ضعیفی کا مطلب آپ سمجھیں، جب آپ کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص آپ کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت کر پاتا ہے کہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آ رہی مثال کے طور پر آپ لوگ اسپورٹ کو لو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کھیل کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں یا دنیا کے کسی بھی کھیل میں اگر کوئی کھلاڑی کسی ایسی حالت پر آ گیا کہ وہ چل نہیں پا رہا ہے،
وہ صحیح طور پر اپنے کام کو انجام نہیں دے پا رہا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف بولنا شروع کرتی ہے۔ اب جسے اس کھیل کی رتی برابر جانکاری بھی نہیں ہے وہ بھی اس کے بارے میں کہے گا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک، باتیں کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں، ٹھیک۔ اسلام کے سلسلے میں غور کیجئے گا تو اسلام اور مسلمان پچھلے 100-150 سالوں سے انتہائی کمزور ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ان کی اجتماعی کوئی مضبوط آواز نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کس و ناکس کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو پوری ہمت ہوئی اسلامی نظریات پر سوال کھڑا کرنے کے۔ آج سے 100، 150، 200 سال پیچھے چلے جائیے کہ جب دنیا میں قوت اسلام اور مسلمانوں کے پاس میں تھی، اس وقت کوئی طاقت سے سوال نہیں پوچھتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کی یہ نظریات کیوں ہیں، آپ کے وہ نظریات کیوں ہیں۔ تو سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ضعیفی۔ اب ضعیفی کی صورتحال میں جتنی چیزوں کو بھی آپ مدافعات کرتے چلے جائیے، نہیں ہم تو ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی۔ ہم اپنے نظریات سے سمجھوتا کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ آفینسو وار ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اوپر جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں، اور اپنے حملے کا جواز آج سے 20 سال پہلے امریکہ عراق میں گیا، اس نے عراق میں جا کر کے حملہ کیا اور یہ کہہ کر کے حملہ کیا کہ بھائی وہاں کا جو لیڈر ہے وہ پرمانو ہتھیار بنا رہا ہے، اس لیے ہم نے حملہ کیا۔ جب بعد میں دنیا نے آپ سے ثبوت مانگا کہ ذرا دکھائیے وہ پرمانو ہتھیار کہاں بنا رہا تھا، جی بائیو کیمیکل، تو آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا اس بارے میں، آپ ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ ہاں اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود تھی۔ اچھا دوسری بات ہے کہ دوسرا ملک بنا رہا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس خود موجود ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ رکھے 500 ہزار چیزیں نیوکلیئر پاور اور دوسرا رکھنے لگے تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ، دوغلا رویہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس دوغلے رویے کے بہت سخت مخالف ہیں۔ تو اسلام میں آفینسو وار بھی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے۔ اب بس ہم اتنا آپ کو سمجھائیں گے کہ اسلام میں ڈیفینسو وار کب ہے اور آفینسو وار کب ہے، ہم دفاعی پوزیشن میں کب آتے ہیں اور اقدامی پوزیشن میں کب جاتے ہیں۔ 6 ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے اسلام نے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اچھا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دفاع، اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ ڈیفینس کریں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، دنیا کا کوئی قانون اس سے منع نہیں کر سکتا۔ آپ امریکہ کا قانون جا کر کے پڑھیں، امریکہ کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی میرے گھر پہ حملہ کر سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ نے اسے گولی مار دی، تو آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سارے کیسز پیش آ چکے ہیں وہاں پر۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، وہاں پر فلوریڈا ایک جگہ ہے نا، وہاں پر ایک جاپانی جوڑا آیا، ٹھیک ہے، جاپانیز عام طور پہ انگلش نہیں بولتے ہیں، تو وہ جاپانیز جب وہاں پہنچے تو انہیں کسی جگہ کی معلومات حاصل کرنی تھی جانے کے لیے، تو ایک گھر کے باہر جا کر کے پہنچے اور گھر والے سے یہ کہا کہ مجھے جگہ بتا دو۔ انہوں نے اپنی زبان میں گفتگو کی تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ اندر گیا اور اس نے جا کر کے فوراً گولی نکالی یا دونوں کو گولی مار دی۔ جب عدالت میں بات پہنچی تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ مجھے ایسا لگا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے اس لیے ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی گولی مار دی، عدالت نے بری کر دیا۔ اب بتائیے آپ اتنی معمولی سی بات پر کسی کی جان لے لینے کے قائل ہیں۔ تو اسلام اگر ڈیفینسو وار کی اجازت دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اگر آپ کے خلاف اقدام کر رہا ہے تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تو ڈیفینسو وار کی اسلام نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جنگ کا جواب جنگ۔ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس پر حملہ کیجیے، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ اپنی مدافعت کرنے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں پھر، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے خلاف بھی حملہ کیجیے۔ کوئی غیر اگر آپ کے ملک پر حملہ کر رہا ہے آپ اس پر حملہ کیجیے، بالکل obvious سی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے جس کی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے، اسلام کہتا ہے کوئی اگر آپ کے مال کو لوٹنے کی کوشش کرے
آپ کے پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ لڑتے ہوئے مارے گئے تو آپ اللہ کے یہاں شہید کہلائیں گے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کی مذہبی آزادی آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیں گے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، اور آپ نے اس کے خلاف اپنی مذہبی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ نے اس کے خلاف ہتھیار کا استعمال کیا اور آپ نے اس کے خلاف جنگ کی، تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ جنگ یہی ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دنیا کا ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مذہبی آزادی ہے کہ نہیں؟ اور کوئی اگر آپ کی مذہبی آزادی کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو مدافعات کرنے کا پورا حق پہنچتا ہے۔ ہمارے قانون نے بھی آپ کو یہ چیز، اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں آئی اس عنوان سے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی مسلمانوں کا ملک ہے جہاں مسلمان صدیوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی دوسرا ملک وہاں آ کر کے حملہ کرے اور آپ کے اقتدار کو چھیننے کی کوشش کرے، تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آپ اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تو آپ اپنے خلاف سازش کرنے والوں اور اپنے خلاف پلاننگ کرنے والوں کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ان کی پلاننگ کو ناکام کر سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کوئی اگر ہمیں اس پر آئینہ دکھانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اسے خود آئینہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جب دوسرے ملک پر وہ حملہ کرتا ہے تو اپنے حملے کے لیے یہ سند جواز نہیں دیتا کہ ہاں فلاں ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا تھا، فلاں ہمارے خلاف فلاں ملک کو اکسا رہا تھا۔ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، بھائی کیوں حملہ کیا؟ یہی تو ریزننگ پیش کی اس نے کہ یوکرین ناٹو کو اپنے ملک کے اندر لا کر کے ہماری سرحدوں کو کمزور کر رہا تھا، تو ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس پر حملہ کیا۔ تو آپ اپنے حملوں کے لیے یہ جواز پیش کرتے ہیں، تو پھر اسلام کے حملے کے لیے ان جوازات کے بارے میں آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور چھٹی چیز یہ ہے مظلوم مسلمانوں کی حمایت، یعنی اگر کسی جگہ پر مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں فلسطین و غزہ کے اندر، اور مسلمان یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کر سکیں، تو انہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 وجوہات ایسی ہیں کہ جن 6 وجوہات کی وجہ سے ڈیفینسو وار ہے۔ کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے حملے کا جواب اس کے اوپر دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسلام میں آفینسو وار بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر کے حملہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ غزوہ بدر کی جو جنگ تھی وہ پوری کی پوری آفینسو تھی، کوئی آ تو نہیں رہا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی خود آگے بڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ جو قریش کے لوگ ہیں، یہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس جا رہے ہیں، یہ مکہ پہنچیں گے، وہاں جا کر کے اس مال کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے ان پر حملہ کیا، بالآخر ان کو شکست دے دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں پرشین امپائر اور رومن امپائر کے لوگوں نے جب تھوڑی بہت حرکت دکھائی اور ایسا محسوس ہوا کہ کل ہو کر کے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے سبب بنیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر کے حملہ کیا اور ان سے لڑائی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان سے جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن پھر صحابہ نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور پھر آخر پرشین امپائر کو بھی، رومن امپائر کو بھی گرا دیا۔ تو جس قوم سے فی الحال اسلام کو خطرہ ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، یہ پتہ ہے کہ اگر اس قوم کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کل ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کے خلاف حملہ کیا جائے گا، آفینسو وار ان کے خلاف ہوگا، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جس قوم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے ان کے اوپر یہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ ایک حدیث سنیں، آپ کو یہ حدیث سن کے بہت حیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، دعوا الترک ما ترکوکم، تم منگولوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھیں۔ اگر آپ صحابہ اکرام کے زمانے کی ہسٹری پڑھیں گے تو صحابہ اکرام عرب سے ملکوں کو فتح کرتے 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 کہاں تک پہنچے؟ افغانستان تک پہنچ گئے۔ افغانستان سے تھوڑا اوپر جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہیں قزاقستان ہے، وہیں منگولیا بھی ہے۔ تو صحابہ کے لیے منگولیا تک پہنچ جانا یا صحابہ کے بعد جو مسلمان دنیا میں آئے
ان کے لیے منگولیا تک پہنچ جانا، اور منگولیا میں جو منگولوں کی نسل رہ رہی تھی، جو ترک کی قوم رہ رہی تھی، ان کے اوپر حملہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ ان سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اسلام بلا وجہ کی جنگ چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے صحابہ وہیں تک گئے، وہیں جا کر کے رک گئے۔ لیکن اسلام نے یہ تعلیم ضرور دی کہ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں گے تو دفاع خالی ہاتھ کریں گے کیا؟ بھائی کوئی آ رہا ہے کلسٹر بم لے کر کے اور آپ لاٹھی لے کر کے پہنچ گئے، کیا دفاع کر پائیں گے آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دفاع کرنے کے لیے آپ کے پاس دفاعی قوت کا ہونا بھی ضروری، اور دشمن سے ہمیشہ بیدار رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جو بھی قوت تم جنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہو اس کو اپنے پاس رکھو، اپنے پاس طاقت استعمال کرو، طاقت رکھو، تاکہ کل ہو کر کے کوئی اگر تمہارے ایسٹس پر حملہ کرے، تمہارے جان و مال پر حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکو۔ امریکہ کے اندر ہر شخص کو پرائیویٹ گن رکھنے کی اجازت ہے، آپ لائسنس بنوائیے اور گن رکھیے اپنے پاس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ دفاع کر پائیں گے نا پھر اس کا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کہہ رہا ہے یہ بناؤ، ہتھیار بناؤ وغیرہ بناؤ، ٹیررزم، بالکل نہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی جو ملکیں ہیں وہ بڑے بڑے ہتھیار اپنے پاس کیوں بناتی ہیں؟ جتنے ممالک نے نیوکلیر پاور بنایا اپنے پاس میں، یہی تو ریزننگ پیش کی نا دنیا کے سامنے کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر ہم نیوکلیر پاور ہوں گے تو لوگ ہمارے اوپر بڑا حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے، اسی وجہ سے تو بنایا نا۔ تو آپ بنائیں تو بہت اچھا، اور اگر اسلام نے اس بات کی اجازت دے دی تو اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا رویہ اور دوہرا معیار۔ اچھا، دنیا کے مذاہب کے لوگ اگر اسلام کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی اسلام نے جنگ کی تعلیم دی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی جنگ کرو وغیرہ وغیرہ، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں تعلیم موجود نہیں ہے کیا؟ آپ لے آئیے وید اٹھا کر کے، آپ لے آئیے بھگوت گیتا اٹھا کر کے۔ کوئی اگر دنیا کا شخص یہ کہے کہ اسلام میں جنگیں بہت ہوئی ہیں، کیا آپ کے مذہب میں جنگ نہیں ہوئی؟ مہا بھارت کی جنگ نہیں ہوئی؟ کیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کی جنگ نہیں ہوئی؟ کیا دنیا آج بھی امن پسند ہو چکی ہے؟ دنیا میں جنگ رک گیا؟ دنیا کے امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ امن کو ختم کرتے ہیں، جو دنیا کے امن کو بگاڑتے ہیں، معاشرے کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ معاشرے سے گندگی کو دور نہیں کریں گے تو دنیا کا امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے اس علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ کوشش کریں نا کہ بھائی اس معاشرے کے اندر جو ہے کوئی برائی نہ ہو۔ آپ برائی کے اڈوں کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیں گے، کیونکہ جب تک یہ اڈے باقی رہیں گے برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جن ممالک نے امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے ان کے یہاں واقعتاً امن ہے۔ آپ سعودیہ عربیہ کی، آپ دبئی کی، کویت، بحرین، عمان، یہ جو ممالک اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے، ہم انہیں اسلامی ملک نہیں کہتے 100%، لیکن یہاں بہرحال مسلمان پاور میں ہیں۔ آپ ان ملکوں کا جائزہ لے لیں، ٹھیک ہے، ان ملکوں کا گراف اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کے یہاں کرائم کتنا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل امریکہ، یورپ، جاپان کے جو ممالک دنیا کو سب سے زیادہ سویلائزیشن کی تعلیم دیتے ہیں، تہذیب کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت مہذب اور پاک لوگ ہیں، آپ ان کے یہاں کا ریکارڈ دیکھ لیں اٹھا کر کے، آسمان زمین کا فرق۔ سعودی عربیہ وغیرہ میں شاید و باید آپ کو ریپ کا ایک کیس ملے گا۔ ابھی ایک آدمی نے جاوید اختر کے ڈیبیٹ میں آ کر کے کہا تھا کہ نہیں، ریپ تو ہوتا ہے لیکن کیس فائل نہیں ہوتی۔ کم سے کم ایک دو تو ہونی چاہیے۔ دنیا کی ساری عورتیں ڈرپوک نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ برداشت کر لیں، کوئی کیس تو فائل ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی عورت ڈر گئی، لیکن عورت کا خاوند کیسے ڈر جائے گا؟ شوہر کیسے ڈر جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی دبئی کا جو بادشاہ ہے اس نے ایک موقع پر اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی عورت ایک پوسٹ شیئر کرتی ہے، ایک ریل لگاتی ہے، اور اس ریل میں وہ یہ دکھاتی ہے کہ وہ رات کے 1 بجے اندھیرے میں اکیلے گھوم رہی ہے بغیر کسی خوف و خطرے کے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ دبئی کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے یہ بات کوئی مذاق میں تو نہیں کہی۔ ہم دیکھیے، ہم ان سے بہت سی چیزوں پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو امن اس نے اپنے ملک کے اندر قائم کر رکھا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ملک کے اندر قائم کر رکھا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے قائم کر رکھا ہے کہ انہوں نے شرپسندی کو ہمیشہ کیا کیا؟ ختم کیا، شرپسندی کے عناصر کو اپنے یہاں ختم کیا۔ موجودہ ملک افغانستان کہ جس سے ابھی ہمارے ملک
کی صلح ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ جب سے وہاں پر وہ لوگ حکومت میں آئے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی بنیادوں پر حکومت کی، آپ اس ملک کا اپنا حال دیکھ لیں۔ وہاں کے منسٹرز نے انڈیا میں آ کر کے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے ملک میں پچھلے 8 مہینے سے ایک کیس تک فائل نہیں ہوا ہے، اسنیچنگ تک کا کیس فائل نہیں ہوا کہ کسی راستے پر چلتے ہوئے کسی مہیلا کے چین کو کسی عورت نے کھینچ لیا۔ لیکن ہمارے اپنے ملک کی حالت دیکھ لیجئے، ہمارے آس پڑوس میں کتنے سارے گنڈے غدار ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ بھائی ہمارے یہاں پر ایک آدمی موجود ہے، ایک قتل کیا، پھر دوبارہ آیا، پھر دوسرا قتل کیا، پھر گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر تیسرا قتل کر کے ابھی جیل میں، پھر آئے گا، پھر چوتھا قتل کر دے گا۔ تو یہ آپ آئینہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ اسلام کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام سے زیادہ امن پسند کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صدیق اکبر کا زمانہ دیکھیے نا، آپ فاروق اعظم کا زمانہ دیکھیے نا، بتائیے کہ اس زمانے میں دنیا میں کچھ ظلم ہوا ہو کسی جگہ پر؟ تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ قائم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دنیا میں جنگ و جدال تو انسان کی فطرت میں ہے، انسان نے ہمیشہ جنگ کی، اور بقول ڈارونسٹ انسان بھی انہی وجوہات کی وجہ سے جنگ کرتا ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے جانور جنگ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی مثال دی نا کہ جانور اپنے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹے گروپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان بھی یہی کرتا ہے، جو ملک زیادہ پاور میں ہے وہ چھوٹے ملکوں کو کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جنگ کے اندر جس طریقے کی اصلاحات کی ہیں، آپ کو حیران ہوگی کہ کوئی قوم، کوئی مذہب جنگ کے وقت میں، کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان اس طریقے کی چیزوں کی حالت میں ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی کوئی اتنی پاکیزہ تعلیم دے کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام نے جو جنگ کے معاملے میں اصلاح کی ہے وہ ہے مقصد کی اصلاح، کہ آپ لڑ کیوں رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا رقبہ بڑھ جائے، دنیا کے زیادہ بڑے حصے پر آپ کا کنٹرول ہو جائے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یا آپ اس مقصد کے لڑ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے ملکوں کے ریسورسز پر قبضہ کر لیں، آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوں، کہ آپ اس وجہ سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی عورتیں آپ کے پاس میں آ جائیں؟ اسلام اس طریقے کی کسی بھی جنگ کو جائز قرار نہیں دیتا، کسی بھی جنگ کو۔ اچھا، ایسے موقع پر لوگ مسلمان بادشاہوں کی مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، تو میں بار بار کہوں گا کہ یہ بہت ہی رانگ ٹول ہے۔ جب آپ کسی مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر مذہبی لٹریچر پر بات ہوگی، بس کہ اس مذہب کے لٹریچر نے اس بارے میں کیا کہا ہے، مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ اس ریلیجس کے جو فیگر ہیں، اہم فیگر، مذہبی شخصیات، ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے، ان کے عمل کے بیسس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اب عیسائی ہمارے سامنے ڈیبیٹ کر رہا ہو اور ہم اس سے کسی نظریے پر بات کریں تو ہم بطور آرگیومنٹ کو بائبل کو پیش کریں گے، ٹھیک؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریکٹیکل لائف کو پیش کریں گے۔ ہم عیسائیوں کے عمل کو پیش نہیں کریں گے کہ دیکھو عیسائی ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ان کا غلط عمل ہے۔ تب یہاں جب بات آتی ہے تو آپ اسلام میں قرآن و حدیث کو پیش کیجئے، یا پیغمبر اسلام اور صحابہ کو پیش کیجئے، ان کے عمل میں دکھائیے کوئی لو فال۔ آپ مثال کس کی دیں گے؟ اکبر نے ایسے کیا، بابر نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ اکبر بابر سے مطلب ہی کیا ہے؟ اکبر بابر کوئی اسلام ہے کیا؟ یا ان کی ذاتی عمل کو ہم کوئی یہ کرنے کے لیے بیٹھے محمود غزنوی نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا؟ محمود غزنوی نے کیا کیا، ان کا عمل ان کے ساتھ میں۔ ہم بات کر رہے ہیں صرف اسلام کے نظریے کے اوپر، ہم اسلامک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اسلامک کانسیپٹ پر اعتراض ہے تو آپ اسلامک لٹریچر سے وہ اعتراض ہمیں دکھانے کی کوشش کیجئے، تب جا کر کے آپ کا اعتراض صحیح ہوگا، مانا جائے گا، ریلائبل ہوگا، سنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسلام نے سب سے پہلی چیز کیا اصلاح کی؟ جنگ کے مقصد کو تبدیل کیا۔ آپ غلط مقصد کے لیے جو جنگ لڑیں گے اسلام اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم شہید ہوئے تھے اللہ کے راستے میں، وہ کہے گا جی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ تو جی میں آپ کی رضا چاہتا تھا، میں آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم لڑ اس لیے رہے تھے کہ لوگ تم کو بہت بڑا بہادر سمجھے، تم لڑ اس لیے رہے تھے کہ بھائی تمہارا نام ہو جائے بہت زیادہ، تم جھوٹے ہو۔ پھر اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
کہ کوئی آدمی جنگ لڑتا ہے اس نیت سے کہ مجھے خوب سارا پیسہ ملے گا، فلاں ملکوں کی عورت مل جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے فائدے حاصل ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اسلام سے کوئی تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے مقصد جنگ کو پاک کیا کہ آپ صحیح مقصد کے لیے لڑیے، آپ اس لیے لڑیے کہ آپ دنیا کے اندر کیا کریں، اصلاح لائیں، آپ دنیا سے فساد و ظلم کو ختم کریں۔ آپ صرف اس نیت سے مت لڑیے کہ آپ کا ملک زیادہ ہو جائے، آپ کی جو قوتیں ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے، اسلام نے دوسری اصلاح کی جنگ کے معاملے میں لڑائی کے طریقے میں دنیا کے لوگ لڑنے کا کون سا طریقہ، کتنا وحشیانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی جس کو سب سے سیولائزڈ ورلڈ مانا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے دنیا اتنی مہذب ہوئی نہیں، آج کی دنیا کی جنگوں کا کیا حال ہے؟ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، جو جینوسائیڈ انہوں نے غزہ کے اندر کیا، کتنے ہی معصوم بچوں کو قتل کر دیا، کتنے ہی گھروں کو آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اس کے بعد ابھی امریکہ کے حملے کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے 170 بچیوں کے اوپر حملہ کیا، اور خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے ایسا۔ اسی طریقے سے آج سے 20 سال 25 سال پہلے پیچھے چلے جائیے کہ جب حملہ عراق میں ہوا تھا، امریکہ میں ہوا تھا، تو اس وقت انسانیت پر جو ظلم ڈھایا گیا، کسی کا پیٹ چیر کر کے عطری باہر نکال دی گئی، کسی شخص کو اتنے چھوٹے پنجرے میں قید کیا گیا کہ وہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ملک شام میں جو تختہ پلٹ ہوا اور وہاں پر صحیح لوگوں کی حکومت آئی، تو اس سے پہلے کی حکومتوں نے انسانیت پر جو ظلم کیا تھا، کیسے کیسے جیل بنا رکھے تھے، دنیا اب دیکھتی ہے تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، کس طریقے کے جنگ کے طریقے کو دنیا نے کتنے ظالمانہ طریقے کو استعمال کر رکھا ہے۔ لیکن اسلام نے جنگ کی تمام وحشیانہ طریقے کو ختم کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو، معاشرے سے صرف شر کو دور کرنا ہے، برائی کو دور کرنا ہے، جتنی قوت استعمال کرنی ہے برائی کے دور کرنے میں دور کر لو، باقی قوت استعمال مت کرو۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن سے تم لڑنے جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کو کیٹیگوریکلی 2 بھاگ میں تقسیم کر دو۔ ایک وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو لڑ نہیں رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بوڑھے بچے ہیں، عورت ہے، مذہبی رہنما ہے نا، یا دوسرے لوگوں کی عبادت گاہیں ہیں، مندر وغیرہ ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ مذہبی جو رہنما ہوتے ہیں، جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ ہاں، اگر وہ پریکٹیکلی آپ کو مارنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، تب تو آپ انہیں مار سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، لیکن ایسے عام صورتحال میں آپ کسی کے اوپر حملہ کر دیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں کسی پر حملہ نہ کرنے کی جب دوسرا آدمی غفلت کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو صبح تک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو پتہ رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی جگہ سے پیس ایگریمنٹ کر رکھا ہے کسی ملک کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ میں کہ جی ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اتنے سالوں کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، تو جب وہ ڈیٹ ختم ہو جائے تو آپ سامنے والے کو بتا دیجئے کہ دیکھو بھائی، معاہدے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پیس ایگریمنٹ کا ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب ہم میں سے یا تم میں سے کوئی بھی کسی پر حملہ کر سکتا ہے، بتائے بغیر آپ سامنے والے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ غفلت کی حالت میں آپ کسی پر حملہ کریں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کسی کو آگ میں جلا کر کے مار دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی کو آگ میں جلا کر کے مارنا یہ آگ کے مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آگ کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کو جنگ کے لیے بھیجا تو یہ فرمایا کہ تمہیں اگر 2 لوگ ملے نا تو انہیں جلا دینا، انہیں جلا کر کے راکھ کر دینا۔ پھر اللہ کے نبی نے بولا ادھر آؤ کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا فلاں کو جلا دینا، لیکن جلانا مت، جلا کر کے کسی کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ تو اسلام جنگ میں کسی کو جلانے کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو باندھ کر کے ماریں، جیسے ہمارے یہاں پولیس کرتی ہے، باندھ کر کے مارا۔ اسلام اس طریقے کی کسی بھی ٹارچر کو جائز قرار نہیں دیتا۔ آپ پوری اسلامی سیولائزڈ جو ہسٹری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یا صحابہ کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کتنے ہی قیدی پکڑے گئے،
کتنی ہی جاسوس پکڑے گئے، آپ ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ ہاں کسی کو جو ہے پوری رات جو ہے الٹا لٹکا کر کے مارا گیا ہو، برف کے سل پر رکھ کر کے اسے مارا گیا ہو، اس کو ڈرگز دیا گیا ہو سچ اگلوانے کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ان قیدیوں کے ساتھ تو وہ سلوک کیا گیا کہ خدا کی قسم آج تک کوئی ویسا سلوک نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کی رسیاں صحابہ نے تھوڑی مضبوطی سے باندھ دی، تو کچھ لوگ رات میں رونے لگے، چونکہ وہ جب مضبوطی سے رسی بندھی ہوئی تھی تو تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو وہ تھوڑا ہلکا ہلکا کراہنے لگے، تو اللہ کے نبی ان کی اس کراہٹ کی آواز کو سن کر کے آپ کو پوری رات نیند نہیں ہے، اور آپ نے صبح صحابہ سے یہ کہا کہ کاش کو ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا۔ تو جو نبی قیدیوں کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک کرتا ہو، اتنا عالی احسان کرتا ہو، وہ قوم دہشت گردی کی تعلیم دے ہی نہیں سکتی بھائی، وہ مذہب دہشت گردی کو کبھی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے بالکلیہ، حضرت ابو ایوب انصاری تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ ایک مرغی کو باندھ کر کے مارو تو میں مرغی کو بھی باندھ کر کے مارنے کے قائل نہیں ہوں۔ اسلام سے پہلے پتہ عرب کا معمول کیا تھا، لوگ کسی کو دیوار میں باندھ دیتے تھے، غلام وغیرہ کو، کمزور لوگوں کو، اور نشانہ سیکھتے تھے اسی کے بدن پر۔ دیکھو نشانہ اس کی آنکھ پہ مار کے دکھاؤ، اب 4 تیر مارا، کوئی گلے میں لگا جا کر کے، کوئی کہیں لگا جا کر کے، اب ایک تیر جا کے اس کی آنکھ میں لگی، یہ انسانیت کا حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی صورتحال کو آ کر کے کیا کیا؟ بند کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوٹ مار کی بڑی سخت ممانعت کی۔ جب جنگ ہوتی ہے نا، لوٹ مار بہت مچاتے ہیں لوگ، کس طریقے کی بدتمیزی کرتے ہیں، عورتوں کا ریپ کر دیا، کسی کے گھر میں گئے، گھر میں جا کر کے سامان لوٹ لیا، وہ کر دیا۔ لیکن آپ اسلام کی جو تاریخ ہے، کہ جو تاریخ ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے، آپ اس تاریخ میں صحابہ کا ایک بھی عمل اس طریقے کا ثابت کر دیں تو ہم آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ غور کریں کہ صحابہ اکرام بہت چھوٹی تعداد میں تھے، بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوا کرتے تھے، ٹھیک؟ کسی قوم سے ان کی لڑائی ہوتی تھی ہے، اس کے بعد وہ ملک صحابہ فتح کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس ملک پر صحابہ کا کنٹرول ہو جاتا تھا۔ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ اگر اس ملک کے لوگ صحابہ کے خلاف پروٹیسٹ کر دیتے تو صحابہ کنٹرول کر پاتے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بڑا شہر ہے، اس شہر کی تعداد ہے کہ اس میں 10 لاکھ لوگ آباد ہیں، اچھا اس شہر کی حفاظت کرنے کے لیے صحابی کتنے موجود ہیں، یا اسلامی لشکر کتنا موجود ہے؟ صرف 1000۔ اب وہ 1000 پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے نہیں کنٹرول کر رہا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، بلکہ شہر کے 10 لاکھ لوگ اگر ایک مرتبہ اٹھ جائیں تو 1000 کو ختم کرنے میں کیا پریشانی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ صحابہ اتنے بڑے زمانے تک ٹکتے کیسے تھے ان کے سامنے۔ اس کا ثبوت آپ کو تاریخ کے اس حقیقی واقعے سے ملے گا، جس واقعے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں۔ جب صحابہ نے رومن امپائر کو فتح کیا اور جو پورا سیریا ہے، سیریا وہ صحابہ کے کنٹرول میں آ گیا، تو اس وقت میں ایسا ہوا کہ جو قیصر روم تھا اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور صحابہ کے خلاف آیا۔ تو اس وقت صحابہ سیریا کے الگ الگ شہروں کے اندر تھوڑی تھوڑی فوج کے ساتھ موجود تھے، کچھ لوگ دمشق میں تھے، کچھ حلب میں تھے، کچھ حمص میں تھے، کچھ انطاکیہ میں تھے، کچھ بیت المقدس کے اندر تھے، یروشلم میں، الگ الگ جگہوں پر صحابہ اکرام موجود تھے، ٹھیک؟ تو صحابہ کے جو لشکر کے ذمہ دار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الگ الگ جگہوں پر اتنی چھوٹی تعداد میں ہیں کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنی پوری طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ صحابہ جب کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو اس ملک کی حفاظت کے لیے ٹیکس لیا کرتے تھے، ہر آدمی سے 1 دینار، ٹھیک؟ جب صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اپنا بھائی اس شہر کو چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس شہر والوں کے وہ جتنے ٹیکس ان سے لیے تھے ان کی حفاظت کے لیے وہ انہیں واپس کر دیے، اور واپس کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے تم سے حفاظت کا وعدہ کیا تھا کہ جو اب ہم کر نہیں سکتے چونکہ ہم پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، ہم یہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ہم تمہارا پیسہ تمہیں واپس کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب آپ غور کریں، وہ جو ملک یا وہ جو شہر تھا اس کے رہنے والے سارے لوگ عیسائی تھے، جو صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا تھا لشکر لے کر کے وہ بھی عیسائی تھا، لیکن اسی ملک کے اسی شہر کے باشندوں نے صحابہ اکرام کو جاتے وقت یہ کہا کہ آپ سکون سے جائیے یہ شہر چھوڑ کر کے، آپ جب آئیں گے تو یہ شہر کا دروازہ بھی صرف آپ کے لیے کھلے گا، آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیصر روم ادھر سے آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ شہر خالی ہے
تو اس کو لگا کہ ہم تو بڑی جلدی کامیاب ہو گئے، لیکن وہ شہر کے دروازے پر پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا بادشاہ ہوں قیصر روم، دروازہ کھول دو، تو کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ تو یہ در حقیقت اسلام کی وہ اعلیٰ تعلیمات تھی کہ جن اعلیٰ تعلیمات نے ان لوگوں کو مجبور کیا تھا اسلام کے سامنے سر جھکانے پر۔ تو اسلام نے جنگ کے اندر بھی جو تہذیب کا راستہ اختیار کیا، اس تہذیب کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت اختیار نہیں کر سکتی۔ تو ایک چیز یہ سمجھا اسلام نے کہ کسی کو باندھ کر کے مارنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ تباہی مچائیں بہت زیادہ، کسی جگہ گئے تو پورا کا پورا کھیت برباد کر دیا، نسلیں برباد کر دی، بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، ملک کی اکنامی کو کیا کر دیا، پورا کا پورا تباہ کر دیا۔ اس طرح کی جنگ کی اجازت اسلام نہیں دیتا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اسلام چیر پھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو مارے تو اس کا پورا پیٹ پھاڑ دیے، سینہ پھاڑ دیے، یہ پھاڑ دیے، وہ پھاڑ دیے، اس طریقے کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ ان ساری چیزوں کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بدعہدی نہیں کریں۔ اگر آپ کا کسی ملک سے معاملہ طے ہو گیا ہے کہ آپ دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو آپ اپنی طرف سے جو ہے حملہ مت کریں۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناؤں گا، آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی اعلیٰ تعلیمات رکھتا ہے اپنے پاس میں۔ حضرت امیر معاویہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں ملک شام سیریا کے درمیان میں اور رومن امپائر کے درمیان میں پیس ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم لوگ اتنے مہینوں کے لیے آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ جب جنگ بندی کی تاریخ جب ختم ہو رہی تھی، سیز فائر کا ٹائم جب جا رہا تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے ٹائم ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے ملک شام کی سرحد پہ جا کر کے اپنی فوج اتار دی۔ یہ سوچ کر کے اتاری کہ سامنے والا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ بھائی ابھی تو سیز فائر ہے، کوئی کچھ کرے گا نہیں، سیز فائر جیسے ہی ختم ہوگا فوراً حملہ کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھے خاصے ممالک ہم کیا کر لیں گے، ان کے فتح کر لیں گے، ٹھیک۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ سرحد پر پہنچے اور اپنی فوج وہاں پر اتار دی اور انتظار کر رہے تھے کہ ایسے ہی سیز فائر کا ٹائم ختم اور ہم فوراً حملہ کریں، تو وہاں پر ایک صحابی پہنچے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور اعلان کرنے لگے لا غدر، بھائی دھوکہ دری جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب 2 ملکوں کے درمیان پیس ایگریمنٹ ہو تو آپ اس ملک کے خلاف کوئی بھی حرکت مت کیجیے، مطلب ایک آرمی بھی ان کی سرحد پر مت بھیجی جب تک کہ سیز فائر کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، اور جب ٹائم ختم ہو جائے تب آپ سامنے والے کو کہہ دیجئے کہ دیکھو بھائی اب سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی طرف سے بھی حملے کی اجازت ہے، ہماری طرف سے بھی حملے کی اجازت ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو پورے لشکر کو اٹھا کر کے وہاں تک پہنچے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی جب یہ بات سنی تو اسی وقت سارے لشکر کو وہاں پر سے واپس کر لیا، اور اگلی ملک کا جو نقصان ہوا تھا اتنی ساری اس کے اندر، ان سارے نقصان کا ہرجانہ بھرا اور ہرجانہ بھر کر کے وہاں سے واپس آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات اس قدر عالی ہیں کہ آپ ان اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں آپ دنیا کے کسی مذہب سے اگر اسلام کا موازنہ کرنے بیٹھ گئے نا، کمپیریزن، تو دنیا کے ہر مذہب اسلام کی مذہبی تعلیمات کے سامنے ہمیشہ آپ کو فیل ملے گا، وہ اسلام کی مذہبی تعلیمات کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ غور کریں کہ اسلام نے اپنی تعلیمات سے جنگ کے اندر جو کچھ اصلاحات کی تھی وہ کس قدر کارگر ثابت ہوئی، اور کس قدر اچھا عرب کی جو قوم تھی، صحابہ جو لوگ تھے، صحابہ اکرام، وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ بچپن سے بہت مہذب اور دھلے ہوئے لوگ تھے، وہ بھی عرب کی پرانی ہی قوم تھی۔ اسلام نے ان کے اندر وہ اسپرٹ ڈالی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے مہذب انسان بن گئے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اب غور کیجئے، صحابہ اکرام کو مکے سے نکالا گیا نا، مکے میں کتنا ظلم ہوا ان کے اوپر، بلال حبشی کو لوگ زمینوں پر گھسیٹ کے مارتے تھے، کسی کو دھواں کر دیا کرتے تھے، کسی کو کوئلے پر لٹا دیا کرتے تھے۔ تو اب انتقام کا جذبہ کتنا شدید ہوگا ان کے اندر۔ آپ خود غور کریں نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے اور پھر کسی وقت میں آپ کو اس پر قوت مل جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ بھر پیٹ ماریں گے اسے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جب مکہ فتح ہوا اور وہی جانی دشمن کی جنہوں نے صحابہ کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا، صحابہ کی زندگی حرام کر دی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سکون سے جینے نہیں دیا تھا، ان کے خلاف کچھ کیا اللہ کے نبی نے؟
کتنا واضح اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب کیا ہو، آزاد ہو۔ تو یہ ہے اسلام کی وہ اعلیٰ تعلیمات کہ جن تعلیمات کے بارے میں دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہے اسلام کا وہ نظریہ جنگ کہ جس نظریہ جنگ کا دنیا کا کوئی قانون بھی اس جنگ کے اتنا صاف اور مہذب نظریہ کسی جنگ کے بارے میں پیش نہیں کر سکتا کہ جس کا مقصد بھی پاکیزہ، جس کا طریقہ بھی پاکیزہ، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں صرف امن اور امن ہی پھیلا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور امن کس طریقے سے پھیلا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں عرب سے لے کر کے اسپین تک کی پوری دنیا کے اکیلے حاکم تھے۔ یہ چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے۔ کہاں سے لے کر کے کہاں تک؟ عرب سے لے کر کے اسپین تک۔ اسپین کہاں پر ہے؟ فرانس میں، پورے یورپ کے اندر۔ دنیا کے 3 بر اعظم کے 3 کانٹیننٹ کے وہ اکیلے کیا تھے؟ مالک تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام چونکہ اتنا امن پسند مذہب ہے، اور اس زمانے میں اس قدر امن و امان کا ماحول تھا، اتنی خوشگوار زندگی گزرتی تھی کہ عرب سے لے کر کے اسپین تک کی دنیا کی جو کروڑوں آبادی تھی اس میں ایک بھی آدمی غریب نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں 80 کروڑ کی آبادی کا کام راشن پہ چل رہا ہے، سرکاری راشن پہ، یعنی 80 کروڑ عوام کو اگر سرکاری راشن نہ ملے تو ان کے لیے جینا کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے۔ اور 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں روزانہ کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، کسی دن کھا پا رہے ہیں تو کسی دن نہیں کھا پا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے ملک کا حال ہے یہ، لیکن اس وقت عرب سے لے کر کے اسپین تک کی دنیا کا جو آدمی اکیلا مالک ہے، اس پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ ایک بھی آدمی غریب نہیں ہے۔ اس زمانے میں امیر لوگ جب زکوٰۃ کی رقم نکالتے تھے اور زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے بیت المال کو بھیجتے تھے کہ بھائی یہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ہے، غریب کو دے دی جائے، تو زکوٰۃ کا وہ پیسہ واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی کوئی غریب ہے نہیں، دیں کس کو ہم۔ اور اس زمانے کی صورتحال ایسی تھی کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی گھاٹ پر آ کر کے پانی پیتے تھے، لیکن شیر بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ہو سکتا ہے شیر گھاس کھاتا ہو، الگ بات ہے، لیکن امن و امان کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ان کی حکومت کے اندر جو ہے اس طریقے کی صورتحال تھی، دنیا کا کوئی سیولائزڈ کنٹری، امریکہ سپر پاور، اپنے ملک کا حال دیکھ لیجئے ان کا کیا حال ہے۔ ان کے یہاں ہر 3 منٹ میں، ہر 13 منٹ میں کوئی آدمی خودکشی کر کے مر جا رہا ہے، ہر 7 منٹ میں کسی عورت کا ریپ ہو جا رہا ہے، ہر 10 منٹ کے بعد کسی انسان کی جان چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ ملک کہ جہاں پر ایبسلیوٹ آزادی ہے زنا کرنے کی، ہے کہ نہیں؟ آپ کنسنٹ کر کے کسی کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیجئے، لیکن اس کے باوجود وہاں ہر 7 منٹ پر ریپ ہو رہا ہے۔ یہ اس ملک کا حال ہے جو ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے کی کلاس میں بھی کہا تھا نا کہ جس کا گھر خود شیشے کا ہو اسے دوسروں کو پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خیر یہ اسلام کے نظریہ جنگ سے متعلق کچھ ضروری چیزیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال اسی پر روکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔